کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے ٹھیکیداروں نے سیاہ فام غلام فراہم کیے تھے؟ یعنی وائٹ ہاؤس کی تو بنیادیں ہی سیاہ فاموں کے ظلم سے اٹھائی گئی ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق 1792 سے 1800 عیسوی تک یہاں جن 307 غلاموں نے کام کیا ان کے مالکان کو بھاری معاوضہ دیا گیا تھا۔ 2016 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی پہلی سیاہ فام خاتون اول مشل اوباما نے کہا کہ ہر صبح جب میں بیدار ہوتی ہوں تو در و دیوار دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ عظیم الشان عمارت بیگار میں لائے گئے سیاہ فام غلاموں نے تعمیر کی ہے، جنہیں ان کی محنت کا کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ مشل اوباما نے ٹھیک کہا اور اس تاریخی حقیقت پر افسوس بھی کیا جانا چاہیے، لیکن مزید ستم یہ ہے کہ سفید فام امریکیوں کی نفسیات تو ابھی بھی نہیں بدلی۔ اسی کا ایک مظہر سفید فام امریکی پولیس افسر کے ہاتھوں ایک سیاہ فام جارج فلائیڈ کا بہیمانہ قتل ہے۔ قتل کا یہ طریقہ بھی کوئی نیا نہیں۔ اسرائیلی مقبوضہ عرب علاقوں میں گلا گھونٹنے کا یہ انداز بہت عام ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خیال ہے کہ زمین پر لٹا کر محدود دورانیے کے لیے گلا دبانے سے دماغ کو وقتی طور پر خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے، جس کی بنا پر سر چکرانے لگتا ہے اور خوف و گھبراہٹ کے علاوہ عضلات بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، جس سے بغاوت کا سودا کافور ہو جاتا ہے۔ غالباً اسی تکنیک سے امریکی پولیس افسر جارج کا مزاج درست کر رہا تھا اور سرے راہ آپریشن سے وہاں موجود لوگوں کو عبرت دلانی مقصود تھی کہ اس علاقے میں سیاہ فاموں کی اکثریت ہے۔ یہ امریکہ میں کسی سیاہ فام کی ہلاکت کا پہلا واقعہ نہیں۔ پولیس اور نسل پرست عناصر کے ہاتھوں سیاہ فاموں کی موت روزمرہ کا معمول ہے۔ امریکہ کے مشہور ماہر عمرانیات ڈاکٹر فرینک ایڈورڈز نے ان اعداد و شمار پر بہت عرق ریزی سے کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جامعہ ریجرس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، جس کا سماجی علوم میں بڑا مقام ہے۔ انہوں نے 2013 سے 2018 تک پولیس مقابلوں کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ایک سیاہ فام کے لیے لاٹری جیتنے سے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اس موقع پر اگر ہم امریکی سیاہ فاموں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو اس مظلوم لیکن جفاکش قوم کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ افریقہ سے براہ راست امریکہ آنے والا غلاموں سے لدا پہلا جہاز 1619 میں ورجینیا میں لنگر انداز ہوا۔ اس کے بعد سے افریقیوں کا شکار ایک قومی کھیل بن گیا۔ غلاموں کی تجارت اور ہلاکو جیسے غارت گروں کے ہاتھوں مفتوحہ آبادیوں کو غلام بنانے کی مثالیں موجود ہیں، مگر یہااں طریقہ واردات بالکل ہی انوکھا تھا کہ جہاز کسی نئے علاقے کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے اور مسلح قزاق بستیوں کو منہ اندھیرے گھیر لیتے اور عورتوں بچوں سمیت سارے لوگ ہانک کر جہاز پر لاد دیے جاتے۔ دوران سفر مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کر کے یہ قزاق کم سن بچیاں آپس میں تقسیم کر لیتے اور پھر ان کے درمیان کثرت اولاد کا مقابلہ ہوتا تاکہ غلاموں کی نئی کھیپ حاصل کی جائے۔ 1898 تک 1 کروڑ افریقی ہالینڈ لے جائے گئے۔ سفر کے دوران تشدد، بیماری اور دم گھٹنے سے 20 لاکھ سے زیادہ غلام ہلاک ہو گئے، جبکہ گڑبڑ کرنے والے بہت سے سرکش غلاموں کو ان کے پیروں میں وزن باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ زیادہ تر غلام بحر احمر اور افریقہ کے مغربی اور وسطی ساحلوں سے پکڑے گئے۔ اس کے علاوہ سینیگال، لائبیریا، کانگو اور گھانا کے لوگ بھی پکڑے گئے۔ بحر احمر سے آنے والے قزاقوں نے سوڈانیوں اور حبشیوں کا شکار کیا۔ عمدہ خد و خال کی بنا پر حبشی بچیاں ان اوباشوں کو بہت محبوب تھیں۔ پکڑے جانے والے افریقی غلاموں کی 1/3 تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ تاہم شمالی امریکہ میں اسلام کولمبس کے آنے سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور قدیم انڈین قبائل میں بھی مسلمان موجود تھے۔ ان غلاموں کی فروخت کے لیے ورجینیا، شمالی کیرولینا، جنوبی کیرولینا اور جارجیا میں غلاموں کی منڈیاں قائم کی گئیں۔ اس وقت امریکہ بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ان 13 کالونیوں پر مشتمل تھا جنہوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔
1776 میں انہی 13 کالونیوں نے ریاستوں کی شکل اختیار کر کے ریاست ہائے متحدہ امریکہ یا USA کی شکل اختیار کر لی۔ امریکہ کے پرچم پر 13 سرخ و سفید پٹیاں انہی ابتدائی ریاستوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ 1625 میں ان کالونیوں کی مجموعی آبادی 1980 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ 1660 تک غلاموں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی، یعنی عددی اعتبار سے غلام مالکوں سے زیادہ تھے، جنہیں قابو میں رکھنے کے لیے بدترین ہتھ کنڈے اور ظلم کے ضابطے وضع کیے گئے۔ سرکشی کی فوری سزا پھانسی تھی۔ جلادی کا کام مجرم کے خونی رشتہ دار سے لیا جاتا تھا، یعنی بھائی اپنے بھائی کو یا باپ اپنے بیٹے کو پھندا لگاتا۔ اس دور میں گیٹ دی روپ یعنی پھانسی کے لیے رسی لاؤ دھمکی کا استعارہ تھا، جو اب بھی یہاں ضرب المثل ہے۔ پھانسی کے علاوہ بورے میں بند کر کے ڈنڈوں کی ضربات سے مار ڈالنا، خنجر گھونپ کر ہلاک کرنا، زندہ جلانا، غلاموں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دینا اور پیروں میں وزن باندھ کر دریا برد کر دینا بھی اس دور کی عام سزا تھی۔ بس یوں سمجھیے کہ افریقہ سے پکڑ کر امریکہ لائے جانے والے غلاموں پر جو مظالم توڑے گئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کم آبادی کی وجہ سے پولیس کا انتظام نہ تھا، چنانچہ غلاموں کی نگرانی کے لیے خونخوار کتے سدھائے گئے۔ رات کے وقت ان غلاموں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا، لیکن دن کو کام کے دوران بیگاری کے وقت ان کی نگرانی کتے کرتے تھے۔ یہ کتے ان غلاموں کے چوکیدار تھے اور حکم عدولی کی صورت میں مجرم کو کاٹ اور بھنبوڑ کر جلادی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ پولیس نہ تھی اور رات کو گلیوں میں گشت کرتے تربیت یافتہ کتے اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ کوئی غلام بھاگنے نہ پائے۔ ایک زمانے تک سیاہ فاموں میں کتوں کی دہشت تھی۔ اب بھی امریکہ میں کئی جگہ گھروں کے عقبی دروازوں پر بیویئر آف ڈاگ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز اسی مفروضے پر ہوا تھا کہ چورو ڈاکو سیاہ فام ہوتے ہیں، جن کو خوفزدہ کرنے کے لیے کتے کا بورڈ ہی کافی ہے۔ پچھلے دنوں جب مظاہرین وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوئے تو صدر ٹرمپ بھی کتے چھوڑنے کی دھمکی دے کر سیاہ فاموں کے لیے ذلت کا یہ استعارہ زبان پر لے آئے۔ زیادہ تر سیاہ فام تنومند، مضبوط اور محنتی تھے، اور امریکہ کی تعمیر انہی غلاموں کے خون پسینے کی مرہون منت ہے۔ یہ افرادی قوت بالکل مفت میسر تھی، اس لیے تعمیراتی منصوبوں کی لاگت بہت کم رہی اور امریکہ میں تعمیراتی منصوبے تیزی سے مکمل ہوئے۔ سیاہ فام 1619 سے 1663 تک کامل غلامی میں رکھے گئے اور 1663 میں غلامی کے خاتمے کے بعد بھی غیر قانونی غلامی کا سلسلہ جاری رہا۔ سیاہ فام بدترین نسلی تعصب اور حقارت کا نشانہ بنائے گئے اور ان کی کئی نسلیں بدترین ناانصافی کا شکار رہیں، جس کے اثرات آج تک نمایاں ہیں۔ منیاپولس میں جو ہوا، اس کی بنیادی وجہ پولیس کی فکری اٹھان ہے۔ قیام امریکہ کے بعد جب پولیس کی تشکیل ہوئی، اس وقت اس شعبے کی بنیادی ذمہ داری غلاموں پر نظر رکھنا تھا۔ مٹر گشت کرنے والا ہر سیاہ فام مشکوک سمجھا جاتا، جس سے پوچھ گچھ پولیس افسر کی ذمہ داری تھی۔ اس دوران ہلکی سی مزاحمت پر گولی مار دی جاتی تھی۔ سیاہ فاموں کے بارے میں یہ تاثر پولیس کے دماغ میں آج بھی راسخ ہے، حتیٰ کہ پولیس کے سیاہ فام افسران بھی اسی انداز میں سوچتے ہیں۔ افریقی امریکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ میں گوروں کے ساتھ ساتھ سیاہ فام افسران بھی پیچھے نہیں۔ اپنی نسل کے بارے میں منفی تاثر کا ذکر کرتے ہوئے سابق صدر اوباما نے کہا کہ میں بھی جب سڑک پر چلتا ہوں تو قریب سے گزرنے والی سفید فام خواتین اپنے پرس مضبوطی سے تھام لیتی ہیں۔ امریکی معاشرے نے سیاہ فاموں کو اب تک برابر کا شہری تسلیم نہیں کیا۔ افریقی امریکیوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا تناسب 75% سے زیادہ ہے، لیکن ڈیموکریٹس کو بھی بلیک کے بجائے بیلٹ سے دلچسپی ہے۔ نسلی امتیاز اور ناانصافی کی بنا پر سیاہ فام دنیا کے امیر ترین ملک کے غریب ترین شہری ہیں۔ ان کی آبادیاں تعلیم و صحت کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے 60% سے زیادہ سیاہ فام ہیں۔ غربت و ناداری کے ساتھ پولیس کے متعصبانہ رویے نے ان بد نصیبوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ جارج فلائیڈ کے قتل پر ملک گیر مظاہرے کے باوجود اس مسئلے کے حل کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف مظاہروں کے دوران لوٹ مار اور تشدد کے الزام میں سینکڑوں نوجوان حراست میں ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بلوا، آتش زنی اور
कीमती असासों को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा कायम करके अदालतों से 10 साल कैद की दरख्वास्त की जाए। इस वक्त भी अमरीकी जेलों में बंद 60% स्याह फाम जमानत पर रहाई के मुस्तहिक हैं, लेकिन रकम ना होने की बिना पर ये लोग जुर्मे बेगुनाही की सजा भुगत रहे। इस सिलसिले में CNN के नुमाइंदे वेन जॉन्स की एक चश्मकुशा बल्कि रूह फरसा रुदाद मुलाहजा करें। वो लिखता है कि एक 16 साला स्याह फाम बच्चा दुकान से चंद डॉलर की कोई चीज़ चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ। अदालत ने उसे $3000 जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया, लेकिन इस रकम का बंदोबस्त न हो सका और ये गरीब जेल में बंद रहा। इस दौरान उससे जिनसी ज्यादती की गई, जानवरों की तरह पीटा गया। उस गरीब ने होलनाक कैद तन्हाई का अजाब झीला और 3 साल बाद अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। जेल के तशद्दुद ने बच्चे को नफ्सियाती मरीज बना दिया था और रहाई के 2 साल बाद उसने खुदकुशी कर ली। अमरीकी जेलों में नज़रबंद ऐसे बेगुनाहों की तादाद हज़ारों में है और लगता है कि हालिया मुजाहरों में गिरफ्तार होने वाले सैकड़ों नौजवानों को कैदोबंद का ऐसा ही अजाब सहना पड़ेगा। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।